الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 90 پارٹ 2 تفسیر خزائن العرفان پارہ 25واں سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 22 سے ترجمہ کنز الایمان مع تفسیر خزائن العرفان پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ سے درخواست ہے کہ توجہ کے ساتھ سنیے۔ اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ بنایا کہ اس کی قدرت و وحدانیت کی دلیل ہو، اور اس لیے کہ ہر جان اپنے کیے کا بدلہ پائے، نیک نیکی کا اور بد بدی کا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اس عالم کی پیدائش سے اظہار عدل و رحمت مقصود ہے، اور یہ پوری طرح قیامت ہی میں ہو سکتا ہے کہ اہل حق اور اہل باطل میں امتیاز کامل ہو، مومن مخلص درجات جنت میں ہوں اور کافر نافرمان درکات جہنم یعنی دوزخ کے طبقات میں، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ بھلا دیکھو تو وہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا ٹھہرا لیا اور اپنی خواہش کا تابع ہو گیا، جسے نفس نے چاہا پوجنے لگا۔ مشرکین کا یہی حال تھا کہ وہ پتھر اور سونے اور چاندی وغیرہ کو پوجتے تھے۔ جب کوئی چیز انہیں پہلی چیز سے اچھی معلوم ہوتی تھی تو پہلی کو توڑ دیتے، پھینک دیتے، دوسری کو پوجنے لگتے، اور اللہ نے اسے باوصف علم کے گمراہ کیا کہ اس گمراہ نے حق کو جان پہچان کر بے راہی اختیار کی۔ مفسرین نے اس کے یہ معنی بھی بیان کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے انجام کار اور اس کے شقی ہونے کو جانتے ہوئے اسے گمراہ کیا، یعنی اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتا تھا کہ یہ اپنے اختیار سے راہ حق سے منحرف ہوگا اور گمراہی اختیار کرے گا، اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈالا، تو اس نے ہدایت و موعظت یعنی نصیحت کو نہ سنا اور نہ سمجھا، اور راہ حق کو نہ دیکھا۔ تو اللہ کے بعد اسے کون راہ دکھائے؟ تو کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ اور بولے منکرین بعث، وہ تو نہیں مگر یہی ہماری دنیا کی زندگی، یعنی اس زندگی کے علاوہ اور کوئی زندگی نہیں، مرتے ہیں اور جیتے ہیں، یعنی بعض مرتے ہیں اور بعض پیدا ہوتے ہیں، اور ہمیں ہلاک نہیں کرتا مگر زمانہ، یعنی روز و شب کا دورہ۔ وہ اسی کو مؤثر اعتقاد کرتے تھے اور ملک الموت کا اور بحکم الہی روحیں قبض کیے جانے کا انکار کرتے تھے، اور ہر ایک حادثہ کو دہر اور زمانہ کی طرف منسوب کرتے تھے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے، اور انہیں اس کا علم نہیں، یعنی وہ یہ بات بے علمی سے کہتے ہیں، وہ تو نرے گمان دوڑاتے ہیں۔ خلاف واقع مسئلہ حوادث کو زمانہ کی طرف نسبت کرنا اور ناگوار حوادث رونما ہونے سے زمانہ کو برا کہنا ممنوع ہے۔ احادیث میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جائیں، یعنی قرآن پاک کی آیتیں جن میں اللہ تعالیٰ کے بعث بعد الموت پر قادر ہونے کی دلیلیں مذکور ہیں، جب کفار ان کے جواب سے عاجز ہوتے ہیں تو بس ان کی حجت یہی ہوتی ہے کہ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا کو لے آؤ زندہ کر کے،
تم اگر سچے ہو اس بات میں کہ مردے زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، تم فرماؤ اللہ تمہیں جلاتا ہے دنیا میں بعد اس کے کہ تم بے جان نطفہ تھے، پھر تم کو مارے گا تمہاری عمریں پوری ہونے کے وقت، پھر تم سب کو اکٹھا کرے گا زندہ کر کے۔ تو جو پروردگار ایسی قدرت والا ہے وہ تمہارے باپ دادا کے زندہ کرنے پر بھی بالیقین قادر ہے، وہ سب کو زندہ کرے گا قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں، لیکن بہت آدمی نہیں جانتے اس کو کہ اللہ تعالی مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے، اور ان کا نہ جاننا دلائل کی طرف ملتفت نہ ہونے اور غور نہ کرنے کے باعث ہے۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت، اور جس دن قیامت قائم ہوگی باطل والوں کی اس دن ہار ہے، یعنی اس دن کافروں کا ٹوٹے میں ہونا ظاہر ہوگا، اور تم ہر گروہ یعنی ہر دین والے کو دیکھو گے زانو کے بال گرے ہوئے، ہر گروہ اپنے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا اور فرمایا جائے گا آج تمہیں تمہارے کیے کا بدلہ دیا جائے گا، ہمارا یہ نوشتہ تم پر حق بولتا ہے، ہم لکھتے رہے تھے، یعنی ہم نے فرشتوں کو تمہارے عمل لکھنے کا حکم دیا تھا جو تم نے کیا، تو وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کا رب انہیں اپنی رحمت میں لے گا، جنت میں داخل فرمائے گا، یہی کھلی کامیابی ہے۔ اور جو کافر ہوئے ان سے فرمایا جائے گا کیا نہ تھا کہ میری آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو تم تکبر کرتے تھے اور ان پر ایمان نہ لاتے تھے، اور تم مجرم لوگ تھے۔ اور جب کہا جاتا بے شک اللہ کا وعدہ مردوں کو زندہ کرنے کا سچا ہے اور قیامت میں شک نہیں، وہ ضرور آئے گی، تو تم کہتے ہم نہیں جانتے قیامت کیا چیز ہے، ہمیں تو یوں ہی کچھ گمان سا ہوتا ہے اور ہمیں قیامت کے آنے کا یقین نہیں۔ اور ان پر کھل گئیں یعنی کفار پر آخرت میں ان کے کاموں کی برائیاں جو انہوں نے دنیا میں کیے تھے اور ان کی سزائیں، اور انہیں گھیر لیا اس عذاب نے جس کی ہنسی بناتے تھے، اور فرمایا جائے گا آج ہم تمہیں چھوڑ دیں گے عذاب دوزخ میں جیسے تم اپنے اس دن کے ملنے کو بھولے ہوئے تھے کہ ایمان و طاعت چھوڑ بیٹھے، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں جو تمہیں اس عذاب سے بچا سکے، یہ اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کا ٹھٹا یعنی مذاق بنایا، اور دنیا کی زندگی نے تمہیں فریب دیا کہ تم اس کے مفتوں یعنی فتنے میں مبتلا ہو گئے، اور تم نے بعث و حساب کا انکار کر دیا، تو آج نہ وہ آگ سے نکالے جائیں اور نہ ان سے کوئی منانا چاہے، یعنی اب ان سے یہ بھی مطلوب نہیں کہ وہ توبہ کر کے اور ایمان و طاعت اختیار کر کے اپنے رب کو راضی کریں، کیونکہ اس روز کوئی عذر اور توبہ قبول نہیں۔ تو اللہ ہی کے لیے سب خوبیاں ہیں، آسمانوں کا رب اور زمین کا رب اور سارے جہاں کا رب، اور اسی کے لیے بڑائی ہے آسمانوں اور زمین میں، اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔ اللہ کے فضل سے 25 پارے مکمل ہوئے،
اور سورہ جاسیہ بھی یہاں پر مکمل ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ احقاف، مکیہ ہے، اس میں 35 آیتیں اور 4 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سورہ احقاف مکیہ ہے مگر بعض کے نزدیک اس کی چند آیتیں مدنی ہیں، جیسے کہ آیت قل ارأیتم اور آیت فاصبر کما صبر، اور 3 آیتیں ووصینا الانسان بوالدیہ۔ اس صورت میں 4 رکوع اور 35 آیتیں اور 644 کلمے اور 2595 حرف ہیں۔ یہ کتاب یعنی قرآن شریف اتارنا ہے اللہ عزت و حکمت والے کی طرف سے۔ ہم نے نہ بنائے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ، کہ ہماری قدرت و وحدانیت پر دلالت کریں، اور ایک مقرر میعاد پر، وہ مقرر میعاد روز قیامت ہے جس کے آ جانے پر آسمان و زمین فنا ہو جائیں گے۔ اور کافر اس چیز سے کہ ڈرائے گئے، اس چیز سے مراد یا عذاب ہے یا روز قیامت کی وحشت یا قرآن پاک جو بعث و حساب کا خوف دلاتا ہے، منہ پھیرے ہیں کہ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ تم فرماؤ بھلا بتاؤ تو وہ جو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو یعنی بت جنہیں معبود ٹھہراتے ہو، مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین کا کون سا ذرہ بنایا یا آسمان میں ان کا کوئی حصہ ہے، میرے پاس لاؤ اس سے پہلی کوئی کتاب جو اللہ تعالیٰ نے قرآن سے پہلے اتاری ہو۔ مراد یہ ہے کہ یہ کتاب یعنی قرآن مجید توحید و ابطال شرک پر ناطق ہے، اور جو کتاب بھی اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی اس میں یہی بیان ہے۔ تم کتب الہیہ میں سے کوئی ایک کتاب تو ایسی لے آؤ جس میں تمہارے دین یعنی بت پرستی کی شہادت ہو، یا کچھ بچا کھچا علم پہلوں کا، اگر تم سچے ہو اپنے اس دعوے میں کہ خدا کا کوئی شریک ہے جس کی عبادت کا اس نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون جو اللہ کے سوا ایسوں کو پوجے یعنی بتوں کو، جو قیامت تک اس کی نہ سنیں اور انہیں ان کی پوجا کی خبر تک نہیں، کیونکہ وہ جماعت بے جان ہیں۔ اور جب لوگوں کا حشر ہوگا وہ ان کے دشمن ہوں گے یعنی بت اپنے پجاریوں کے، اور ان سے منکر ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے انہیں اپنی عبادت کی دعوت نہیں دی، در حقیقت یہ اپنی خواہشوں کے پرستار تھے۔ اور جب ان پر یعنی اہل مکہ پر پڑھی جائیں ہماری روشن آیتیں تو کافر اپنے پاس آئے ہوئے حق کو یعنی قرآن شریف کو بغیر غور و فکر کیے اور اچھی طرح سنے کہتے ہیں یہ کھلا جادو ہے، کہ اس کے جادو ہونے میں شبہ نہیں، اور اس سے بھی بدتر بات کہتے ہیں جس کا آگے ذکر ہے۔ کیا کہتے ہیں انہوں نے اسے جی سے بنایا، یعنی سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے۔ تم فرماؤ اگر میں نے اسے جی سے بنا لیا ہوگا تو تم اللہ کے سامنے میرا کچھ اختیار نہیں رکھتے، یعنی اگر بالفرض میں دل سے بناتا اور اس کو اللہ تعالیٰ کا کلام بتاتا تو وہ اللہ تعالیٰ پر افترا ہوتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے افترا کرنے والے کو جلد عقوبت میں گرفتار کرتا ہے۔ تمہیں تو یہ قدرت نہیں کہ تم اس کی عقوبت سے بچا سکو یا اس کی عذاب کو دفع کر سکو، تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ میں تمہاری وجہ سے اللہ تعالیٰ پر افترا کرتا؟ وہ خوب جانتا ہے جن باتوں میں تم مشغول ہو،
اور جو کچھ قرآن پاک کی نسبت کہتے ہو، اور وہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ، اور وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اگر تم کفر سے توبہ کر کے ایمان لاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے گا اور تم پر رحمت کرے گا۔ تم فرماؤ میں کوئی انوکھا رسول نہیں، مجھ سے پہلے بھی رسول آ چکے ہیں، تو تم کیوں نبوت کا انکار کرتے ہو؟ اور میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا۔ اس کے معنی میں مفسرین کے چند قول ہیں۔ ایک تو یہ کہ قیامت میں جو میرے اور تمہارے ساتھ کیا جائے گا وہ مجھے معلوم نہیں۔ یہ معنی ہو تو یہ آیت منسوخ ہے۔ مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مشرک خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ لات و عزیٰ کی قسم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہمارا اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یکساں حال ہے، انہیں ہم پر کچھ بھی فضیلت نہیں۔ اگر یہ قرآن ان کا اپنا بنایا ہوا نہ ہوتا تو ان کا بھیجنے والا انہیں ضرور خبر دیتا کہ ان کے ساتھ کیا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ نازل فرمائی۔ صحابہ نے عرض کیا، یا نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور کو مبارک ہو، آپ کو تو معلوم ہو گیا کہ آپ کے ساتھ کیا کیا جائے گا، یہ انتظار ہے کہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور یہ آیت نازل ہوئی، بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ حضور کے ساتھ کیا کرے گا اور مومنین کے ساتھ کیا۔ دوسرا قول آیت کی تفسیر میں یہ ہے کہ آخرت کا حال تو حضور کو اپنا بھی معلوم ہے، مومنین کا بھی، مکذبین کا بھی۔ معنی یہ ہیں کہ دنیا میں کیا کیا جائے گا یہ معلوم نہیں۔ اگر یہ معنی لیے جائیں تو بھی آیت منسوخ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو یہ بھی بتا دیا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اور مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضور کے ساتھ اور حضور کی امت کے ساتھ پیش آنے والے امور پر مطلع فرما دیا، خواہ وہ دنیا کے ہوں یا آخرت کے۔ اور اگر درایت بمانی ادراک بالقیاس یعنی عقل سے جاننے کے معنی میں لیا جائے تو مضمون اور بھی زیادہ صاف ہے، اور آیت کا اس کے بعد والا جملہ اس کا مؤید ہے۔ علامہ نیشا پوری نے اس آیت کے تحت فرمایا میں کہ اس میں نفی اپنی ذات سے جاننے کی ہے، من جہت الوحی جاننے کی نفی نہیں۔ میں تو اسی کا تابع ہوں جو مجھے وحی ہوتی ہے، یعنی میں جو کچھ جانتا ہوں اللہ تعالیٰ کی تعلیم سے جانتا ہوں، اور میں نہیں مگر صاف ڈر سنانے والا۔ تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر وہ قرآن اللہ کے پاس سے ہو اور تم نے اس کا انکار کیا، اور بنی اسرائیل کا ایک گواہ وہ حضرت عبداللہ بن سلام ہے جو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ کی صحت نبوت کی شہادت دی، اس پر گواہی دے چکا کہ وہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو وہ ایمان لایا اور تم نے تکبر کیا اور ایمان سے محروم رہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہونا ہے؟ بے شک اللہ راہ نہیں دیتا ظالموں کو۔ اور کافروں نے مسلمانوں کو کہا، اگر اس میں یعنی دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں کچھ بھلائی ہوتی تو یہ غریب لوگ ہم سے آگے اس تک نہ پہنچ جاتے۔ شان نزول یہ آیت مشرکین مکہ کے حق میں نازل ہوئی جو کہتے تھے کہ اگر دین محمدی حق ہوتا تو فلاں و فلاں
اس کو ہم سے پہلے کیسے قبول کر لیتے، اور جب انہیں اس کی ہدایت نہ ہوئی تو اب عناد سے قرآن شریف کی نسبت کہیں گے کہ یہ پرانا بہتان ہے، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب توریت ہے، پیشوا اور مہربانی، اور یہ کتاب ہے تصدیق فرماتی پہلی کتابوں کی، عربی زبان میں، کہ ظالموں کو ڈر سنائے اور نیکوں کو بشارت۔ بے شک وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر ثابت قدم رہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید اور سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت پر دم آخر تک، نہ ان پر خوف قیامت میں، نہ ان کو غم موت کے وقت۔ وہ جنت والے ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، ان کے اعمال کا انعام۔ اور ہم نے آدمی کو حکم کیا کہ اپنے ماں باپ سے بھلائی کرے۔ اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا تکلیف سے، اور جنی اس کو تکلیف سے، اور اسے اٹھائے پھرنا اور اس کا دودھ چھڑانا 30 مہینہ میں ہے۔ مسئلہ، اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اقل مدت حمل 6 ماہ ہے، کیونکہ جب دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال ہوئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حولین کاملین، تو حمل کے لیے 6 ماہ باقی رہے۔ یہی قول ہے امام ابو یوسف و امام محمد رحمہم اللہ تعالیٰ کا، اور حضرت امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اس آیت سے رضاع کی مدت 2.5 سال ثابت ہوتی ہے۔ مسئلہ کی تفاصیل مع دلائل کتب اصول میں مذکور ہیں۔ یہاں تک کہ جب اپنے زور کو پہنچا اور عقل و قوت مستحکم ہوئی، اور یہ بات 30 سے 40 سال تک کی عمر میں حاصل ہوتی ہے، اور 40 برس کا ہوا۔ یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ آپ کی عمر سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے 2 سال کم تھی۔ جب حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 18 سال کی ہوئی تو آپ نے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی۔ اس وقت حضور کی عمر شریف 20 سال کی تھی۔ حضور علیہ السلام کی ہمراہی میں بغرض تجارت ملک شام کا سفر کیا۔ ایک منزل پر ٹھہرے، وہاں ایک بیری کا درخت تھا۔ حضور سید عالم علیہ السلام اس کے سایہ میں تشریف فرما ہوئے، قریب ہی ایک راہب رہتا تھا۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس چلے گئے۔ راہب نے آپ سے کہا یہ کون صاحب ہیں جو اس بیری کے سایہ میں جلوہ فرما ہیں؟ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابن عبداللہ ہیں، عبد المطلب کے پوتے۔ راہب نے کہا خدا کی قسم یہ نبی ہیں۔ اس بیری کے سایہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے آج تک ان کے سوا کوئی نہیں بیٹھا، یہی نبی آخر الزمان ہیں۔ راہب کی یہ بات حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اثر کر گئی، اور نبوت کا یقین آپ کے دل میں جم گیا، اور آپ نے صحبت شریف کی ملازمت اختیار کی، سفر و حضر میں آپ سے جدا نہ ہوتے۔ جب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 سال کی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے حضور کو اپنی نبوت و رسالت کے ساتھ سرفراز فرمایا، تو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر ایمان لائے۔ اس وقت حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 38 سال کی تھی۔ جب حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال کی ہوئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، عرض کی اے میرے رب، میرے دل میں ڈال کہ میں تیری نعمت کا شکر کروں
جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کی، کہ ہم سب کو ہدایت فرمائی اور اسلام سے مشرف کیا۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ابو قحافہ اور والدہ کا نام ام الخیر ہے۔ اور میں وہ کام کروں جو تجھے پسند آئے۔ آپ کی یہ دعا بھی مستجاب ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسن عمل کی وہ دولت عطا فرمائی کہ تمام امت کے اعمال آپ کے ایک عمل کے برابر نہیں ہو سکتے۔ آپ کی نیکیوں میں سے ایک یہ ہے کہ 9 مومن جو ایمان کی وجہ سے سخت ایذاؤں اور تکلیفوں میں مبتلا تھے، ان کو آپ نے آزاد کیا۔ انہی میں سے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ نے یہ دعا کی، اور میرے لیے میری اولاد میں صلاح یعنی نیکی رکھ۔ یہ دعا بھی مستجاب ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی اولاد میں صلاح رکھی۔ آپ کی تمام اولاد مومن ہے، اور ان میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ کس قدر بلند و بالا ہے کہ تمام عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے انہیں فضیلت دی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین بھی مسلمان، اور آپ کے صاحبزادے محمد اور عبداللہ اور عبد الرحمن، اور آپ کی صاحبزادیاں حضرت عائشہ اور حضرت اسماء، اور آپ کے پوتے محمد بن عبد الرحمن، یہ سب مومن اور سب شرف صحابیت سے مشرف صحابہ ہیں۔ آپ کے سوا کوئی ایسا نہیں جس کو یہ فضیلت حاصل ہو کہ اس کے والدین بھی صحابی ہوں، خود بھی صحابی، اولاد بھی صحابی، پوتے بھی صحابی، 4 پشتیں شرف صحابیت سے مشرف۔ میں تیری طرف رجوع لایا ہر امر میں جس میں تیری رضا ہو، اور میں مسلمان ہوں دل سے بھی اور زبان سے بھی۔ یہ ہیں وہ جن کی نیکیاں ہم قبول فرمائیں گے، ان پر ثواب دیں گے، اور ان کی تقصیروں سے درگزر فرمائیں گے۔ جنت والوں میں سچا وعدہ جو انہیں دیا جاتا تھا۔ دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، اور وہ جس نے اپنے ماں باپ سے کہا، مراد اس سے کوئی خاص شخص نہیں ہے بلکہ ہر کافر جو بعث کا منکر ہے اور والدین کا نافرمان، اور اس کے والدین اس کو دین حق کی دعوت دیتے ہوں اور وہ انکار کرتا ہو۔ اف، تم سے دل پک گیا، کیا مجھے یہ وعدہ دیتے ہو کہ پھر زندہ کیا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے سنگتیں یعنی قومیں گزر چکیں۔ ان میں سے کوئی مر کر زندہ نہ ہوا، اور وہ دونوں ماں باپ اللہ سے فریاد کرتے ہیں، تیری خرابی ہو ایمان لا، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے مردے زندہ فرمانے کا۔ تو کہتا ہے یہ تو نہیں مگر اگلوں کی کہانیاں، یہ وہ ہیں جن پر بات ثابت ہو چکی عذاب کی، ان گروہوں میں جو ان سے پہلے گزرے، جن اور آدمی، بے شک وہ زیانکار یعنی نقصان والے تھے، اور ہر ایک کے لیے مومن ہو یا کافر اپنے اپنے عمل کے درجے ہیں، یعنی منازل و مراتب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک روز قیامت جنت کے درجات بلند ہوتے چلے جاتے ہیں اور جہنم کے درجات پست ہوتے چلے جاتے ہیں، تو جن کے عمل اچھے ہوں وہ جنت کے اونچے درجے میں ہوں گے، اور جو کفر و معصیت میں انتہا کو پہنچ گئے ہوں وہ جہنم کے سب سے نیچے درجے میں ہوں گے۔ اور تاکہ اللہ ان کے کام انہیں پورے بھر دے، یعنی مومنوں اور کافروں کو فرما برداری اور نافرمانی کی پوری جزا دے، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ اور جس دن کافر آگ پر پیش کیے جائیں گے ان سے فرمایا جائے گا، تم اپنے حصہ کی پاک چیزیں اپنی دنیا ہی کی زندگی میں فنا کر چکے اور انہیں برت چکے۔
یعنی لذت و عیش جو تمہیں پانا تھا وہ سب دنیا میں تم نے ختم کر دیا، اب تمہارے لیے آخرت میں کچھ بھی باقی نہ رہا۔ اور بعض مفسرین کا قول ہے کہ طیبات سے قوائے جسمانیہ اور جوانی مراد ہے، اور معنی یہ ہیں کہ تم نے اپنی جوانی اور اپنی قوتوں کو دنیا کے اندر کفر و معصیت میں خرچ کر دیا، تو آج تمہیں ذلت کا عذاب بدلہ دیا جائے گا، سزا اس کی کہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے، اور سزا اس کی کہ حکم عدولی کرتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دنیاوی لذات اختیار کرنے پر کفار کو توبیخ فرمائی، تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور حضور کے صحاب نے لذات دنیاویہ سے کنارہ کشی اختیار فرمائی۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات تک حضور کے اہل بیت نے کبھی جو کی روٹی بھی 2 روز برابر نہ کھائی۔ یہ بھی حدیث میں ہے کہ پورا مہینہ گزر جاتا تھا، دولت سرائے اقدس میں آگ نہ جلتی تھی، چند کھجوروں اور پانی پر گزر کی جاتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے تھے کہ میں چاہتا تو تم سے اچھا کھانا کھاتا اور تم سے بہتر لباس پہنتا، لیکن میں اپنا عیش و راحت اپنی آخرت کے لیے باقی رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ پاک ہمیں خوب علم دین سیکھنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔